حساب سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنے پرچار پرسار اپنی سیلف انٹرسٹ کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے ان لوگوں نے طرح طرح کے کام کرے، جس وجہ سے آپس میں اختلافات ہوئے۔ انجم صاحب نے ایک بات اور فرمائی تھی کہ آج کل ماحول کیا چل رہا ہے، انا کی بات ہو رہی ہے کہ میں سب سے بڑا، میں سب سے بڑا، میرا مذہب سب سے بڑا، میرا سب سے بڑی انسانیت ہوتی ہے، اخلاق ہوتے ہیں۔ ہمارے 5 فرائض ہیں، نماز، روزہ، 5 فرائض جو ہوتے ہیں وہ ہیں، وہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، لیکن ہمارا اخلاق جو اخلاق محمدی، وہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے کہ ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ بچوں سے مطلب آگے ہو کے سلام کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات، آپ رحمت للعالمین، مالک کائنات، لیکن کبھی چھوٹا بڑا نہیں، آگے ہو کے لوگوں کو سلام کرتے تھے، خاص طور سے بچوں کو کوئی شفقت کے ساتھ۔ تو آج ہم لوگوں کو وہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہمیں کوئی کتنی گالی رکھے ہم اس کو گالی کا جواب نہیں دیں گے، ہم اپنی محبت سے اس کا دل پھیریں گے۔ یہ اولیاء کرام نے کرا۔ اگر آج کے دور میں جس طریقے سے ہیٹ اسپیچز سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ چل رہی ہیں، اگر ان پہ غور کیا جائے تو صاحب بزرگان دین غریب نواز ہندوستان میں آئے، آپ کے بعد میں قطب الدین بختیار کاکی، نظام الدین اولیاء رکھ رہے ہیں، انہوں نے دین کی تبلیغ اس طریقے سے کری تھی؟ نہیں، آپ نے لوگوں کا دل جیتا، وہی اخلاق محمدی کا مظاہرہ کیا، لوگوں سے محبت سے ملتے، بات کرتے، پیار سے کو گلے لگاتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، امیر ہو تو امیر، غریب ہو تو غریب، کسی میں کوئی بھید نہیں، سب برابر بیٹھاتے۔ تو وہ اس میں اخلاق کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے ذمہ داری ہوگی کہ ہم لوگ اپنے اندر جھانکیں اور ہم لوگ اپنی کمیوں کو دور کریں، ہم اور ایک یہ انا کو چھوڑیں۔ دیکھیے، ہم لوگ اچھے رہیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں اچھی رہیں گی، ہمارا معاشرہ اچھا رہے گا، ہمارا ملک ترقی کرے گا، اور جب ملک ترقی کرتا ہے تو ہر انسان ترقی کرتا ہے، یہ نہیں کہہ پاتا۔ آج کرائسس فائنینشلی بھی بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ بھی ہوتی ہے کہ جب گھر میں سکون ہی نہیں ہوگا تو آدمی کمائے گا کیا، کھائے گا کیا؟ ہمارا گھر ہم سے اپنی 4 دیواری کو نہ سمجھیں، ہمارے گھر ہم اس معاشرے کو بھی سمجھیں، اس ملک کو بھی سمجھیں۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم گھر کے اندر بھی سکون رکھنے کے لیے ذمہ داری نبھائیں، معاشرے میں بھی رکھیں، اور اس ملک کے اندر بھی کہیں کوئی غلط بات کہتا ہے تو وہ سمجھانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں، یہی تو مذہب سکھاتا ہے۔ اور اسلام میں تو بہت، میں بتانے کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ سب لوگ بیٹھے ہیں، اور یہ ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں ہندو بچہ ہو چاہے مسلم بچہ ہو، اپنے گھر میں جب پیدا ہوتا ہے اور جب وہ تھوڑا بہت سمجھدار ہوتا ہے تو وہ دھارمک باتوں کو، دھارمک گرنتھوں کو پڑھتے ہوئے ہی بڑا ہوتا ہے، مذہبی کتابوں کو پڑھتے ہوئے ہی بڑا ہوتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، سب کو معلوم ہے۔ لیکن بڑے ہوتے ہوتے ہم اس ماحول میں آ جاتے ہیں، ہمارے اندر ایک انا آ جاتی ہے کہ تم کچھ نہیں، میں سب کچھ، اور آپ تو کچھ نہیں، میں کچھ نہیں۔ بھائی ہم سب ایک ہیں، ہم بزرگان دین کے، اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، صوفی سنتوں کا ملک ہے، رشی منیوں کا ملک ہے، کیسے ہزاروں سالوں سے ہم لوگ ملتے جلتے آئے ہیں۔ تو ایسے عناصروں سے بچ کے رہیں، ان کو اپنے بیچ میں سے نکالیں۔ کوئی نفرت کی بات کرتا تو اس کو کنڈیم کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہمارے میں سے کوئی ہو تو ہم اس کو کنڈیم کریں، نہیں، آپ غلط ہو تو غلط ہو۔ ملک کو جوڑنے کی بات کریں، محبت کی بات کریں، تمام مذہب کے لوگ جب تک اس پلیٹ فارم پہ نہیں بیٹھیں گے، جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اسی مقصد کو لے کر کے ہم لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ لوگ آئے، ہمارے تمام لوگ، آپ نے اپنی باتیں رکھی، میں سمجھتا ہوں ہم پورا دور، میرا یہ دورہ یہاں ختم ہوگا، میں واپس اجمیر جا رہا ہوں، مجھے پوری مطلب مجھے سیٹسفیکشن ہے کہ میرا یہ دورہ کامیاب رہا، میں اپنی بات لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب رہا۔ میں یہ صرف کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں غریب نواز کی بارگاہ سے پڑھا ہوں، میں ان کی اولاد میں سے بھی ہوں، اور وہاں کی صاحب سجادہ کا جانشین ہوں۔ ہمارا سجادہ نشینوں کا کام یہ ہے کہ غریب نواز یہ ہوں، چاہے صاحب مزار جو بھی بزرگان دین ہوں، ان کی تعلیمات کو عام فہم کریں۔ رستے الگ ہو سکتے ہیں لیکن مقصد ہم سب کا ایک ہی ہے، طریقے الگ ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا مقصد یہی ہے۔ تو آپ لوگ آئے، سب تمام لوگ، آپ لوگوں کو مجھے امید ہے کہ یہاں سے جو سن کے جائیں گے اس پہ عمل کریں گے آپ بھی، اور اپنے 4 لوگوں کو اور بتائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ کڑی سے کڑی مل کے کام کریں، جب تک ہم ایک دوسرے سے جڑ کے کام کریں گے نہیں، جب تک ہم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یاد رہے، مذہب بے شک اپنے اپنے مذہب پہ قائم رہے، اپنے فرائض انجام دیں۔ ہندوستان میں ہر مذہب کو، اپنے اپنے مذہب کے ماننے والوں کو اس کے فرائض انجام دینے کی پوری آزادی ہے، جیسے کہ دوسرے ملکوں میں نہیں ہے، لیکن ہندوستان میں ہے۔ آپ جو چاہے بول سکتے ہیں، لیکن مشرع نماز پڑھ رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن
ہندوستان کے آئین کا بھی ادب کریں، ہندوستان کے قانون کے دائرے میں رہ کر ہم بات کریں. جب ہم قانون کے دائرے میں رہ کر بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوگا. لیکن جب ہم قانون سے بالا جا کے کام کریں گے، قانون سے اوپر جا کے کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی اختلاف ہونا ہے. اور قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی بھی ہو. اس کے مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے جب قانون کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھید بھاؤ کر رہے ہیں. قانون کی جگہ ہے اور اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن سب سے مضبوط کانسٹیٹیوشن ہمیں دے دنیا میں. تو آپ تمام لوگ یہاں موجود ہیں، آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ.